اچھا جی, تو اس کی بیس کے اوپر قرآن کی آیت یہ آئی کہ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو ایک ہی شخص 4 مرتبہ قسم کھا کے بات کرے گا اور پھر 5ویں دفعہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے جھوٹ بولا ہے. تو جناب دونوں نے ہی یہ قسمیں کھا لی, اس مرد نے بھی کھا لی, اس عورت نے بھی کھا لی. تو ایونچولی ہوا کیا؟ کوئی حل تو نہیں نکلا, کیونکہ قسم تو آپ توڑ سکتے ہیں, واللہ کہہ کے بھی قسم توڑ سکتے ہیں, تو حل کچھ نہیں نکلا. اس کو کہتے ہیں جناب لیان. ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں لیان. کرسنگ oath of imperfection in law, the oath which gives a husband the possibility of accusing his wife of adultery without legal proof. تو اگر بیوی قسم نہیں کھائے گی تو بیوی کے اوپر ہو گیا. And without him becoming liable of the punishment prescribed for this, کہ اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو تم اگر اپنی بیوی پہ الزام لگاتے ہو تو تمہیں بائی لا تمہیں پنشمنٹ ہے, لیکن نہیں ہوگی. And possibility also denying the paternity of a child born to his wife. تو اس سے وہ اپنا جو بچہ پیدا ہوگا اس سے وہ ہوگا کہ یار میں نہیں, انکار بچہ کر میرا نہیں, سکتا ہے, انکار کر سکتا انکار کر سکتا ہے جی, وہ انسان انکار کر سکتا ہے اس بچے سے. بالکل. تو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں لیان, اور ایک قرآن چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 6 to 9 کے تھرو 100% جو ہے وہ ایکسپٹیڈ ہے. اچھا, اس کے بعد آتی ہے جی یوزری, جسے ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے یار, پیسے دے کے کسی سود. اچھا, سود آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, حرام ہے, سود حرام ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن سود بھی اسلام میں دوسرے طریقے سے بائی لا ہے. نام چینج کیا ہوا اس کا. نبی تو زہر سے مرا تو اس کی چیریٹی پر شک ہے سر, لیکن وہ تو ان کی پردہ غیب میں چلے گئے نا سر, مرا نہیں کہتے سر, پردہ غیب میں چلے گئے. ساحل بھائی ہے نا, ایسے ہی کہتے ہیں نا, پردہ ہو گئے, پردہ ہو گئے. ہاں پردہ ہو گئے جی, پردہ ہو گئے. ہم نے سر اب کوئی گندا لفظ نہیں استعمال کرنا نبی محمد کے بارے میں, نہیں تو پھر مومن بھائی جو ہے نا بڑے گچھے میں آتے ہیں. ہم اچھے اچھے لفظ استعمال کر کے بتائیں گے کہ نبی صاحب کیسے اچھے تھے. بٹ تھینک یو یار آپ کا سپر چیٹ. اچھا, اب آ گیا درارا اترا. Necessity in law has narrow meaning, which is called the technical state of the necessity to do some action which are forbidden by law. تو لہٰذا انہوں نے ایک قانون بنایا جس قانون کے تحت آپ وہ چیزیں جو کہ لا میں فوربڈن ہیں اس کو آپ گھما کے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, the legal school agree that prohibition of a religious character may be disregarded in case of the necessity and danger, while most of the offense committed under the rule of necessity are excused without any form of punishment. لو سر, تو ایک اسپیسیفک رولنگ قائم کی گئی جس رولنگ کے تحت آپ گاڑیاں لون کے طور پہ, گھر لون کے طور پہ, اور سب چیزیں لون کے طور پہ دے سکتے ہیں. یہ ونس اگین حیال کی ایک اور قسم ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہم. اچھا, متردرا. ٹھیک ہے, ٹریٹنگ ادر ان اے فرینڈلی مینر وائل کنسیلنگ یور ٹرو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دیم. لولو جی کا سپر چیٹ آیا جناب CHF 110 کا. ایڈم, the change in your interaction with Muslims is cause to applaud. Thank you so very much. Thank you. Please continue this way because the Muslims are not trapped. Thank for decimating Islam. Amen. Thank you. Thank you Lolo ji. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے سپر چیٹ کا. اچھا, ہمارے ساتھ رضوان صاحب لگے ہیں. نہیں, یہ رضوان تو نہیں, سر راون صاحب ہیں. سر راون صاحب آگے جی. سر راون صاحب بکلم خود ہمارے چینل پہ آئے ہیں سر. ساحل صاحب راون صاحب کو ایڈ کرنے لگا ہوں سر, بکلم خود آ گئے ہیں وہ. آئیے جی راون صاحب. راون جی آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا سر. اور راون صاحب چلے بھی گئے. لے جی, راون کے سروں کو ہم نے آگ بھی نہیں لگائی پھر بھی چلے گئے وہ. دشانند راون ہوں میں, دشانند راون ہوں میں. زبردست گانا ہے سر. وہ راون صاحب کو کس نے جلایا تھا ایونچولی؟ یار میرے خیال سے راون کو یہ ہنومان جی نے یہ کیا تھا. ہمارا یار. اچھا, راون صاحب پھر آئے جی, ایک دفعہ پھر آئے. سر راون صاحب کو لیتے ہیں سر سٹریم میں. راون جی ویلکم.
वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, सॉरी। सर रावण जी, आप मोमिन भाई हैं? नो सर, आई एम ए हिंदू। सर और हिंदू हो के रावण आ, बन गए सर? नहीं सर, ये तो अब डालना पड़ता है कुछ तो मैंने ऐसे ही एक डाल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं एक तो आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। आई लव यू एडम भाई, साहिल भाई, और सभी पैनलिस्ट, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। और बस सर ये बोलना चाहूंगा, कुछ भाई लोग हैं जो आपको चैलेंज कर रहे हैं चैट में, थोड़ा सा इनको भी ले लाइव स्ट्रीम में। सर वो आएंगे तो हम ले लेंगे ना सर, जब वो लाइव नहीं, चैट में लगे रहेंगे तो हम कैसे लेंगे उनको? हाँ वो एक्चुअली एक है कोई, मैंने नाम भी डाला है उसका। यूनिक के नाम वो से ना? एक मिनट सर, एक मिनट मैं हाँ बता रहा हाँ, हूँ मैंने। यूनिक के नाम से। सर वो, हाँ हाँ सर वो देखे सर, मेरे चैनल पे उसकी गालियां भरी पड़ी हैं। आप मेरी जिस हाँ वीडियो में जाएंगे, YouTube चंद एक गालियों को निकाल देता है, रिमूव कर देता है। वो भी मैंने जो है ना स्नैपशॉट लेके रखी हुई है, जो आधा सा कमेंट नजर आता है। सर वो सिर्फ ट्रोल है, उसे करने दे ट्रोल, मुझे कोई मसला नहीं है। वो नहीं, आएगा एक नहीं वो लाइव। कोई स्पोर्ट वाले भैया, कोई सर स्पोर्ट। उनको भी हमने दिखा दिया कि जनाब आप आ सकते हैं। सर देखिए, लाइव चैट में लिंक हाँ पिन हुआ हुआ है सर, जो आना चाहे आ जाए। हाँ, ये है सर, मिस्टर अनस फिटनेस एंड स्पोर्ट। जी सर, लाइव चैट में लिंक है, जो आना चाहे आ जाए। हम किसी को रिजेक्ट तो नहीं ना कर रहे सर? बहुत मेहरबानी सर सही। आपके प्यार की, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। ओके सर, हाँ, ओके। बहुत मेहरबानी सर। तो यार साहिल भाई देखिए, लाइव चैट में भरा हुआ है, और यूनिक साहब ने तो कमाल कमाल गालियां दी हुई हैं सर। आपको पता नहीं सर, इनको कितने औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के मुख्तलिफ नाम पता है अच्छा। सर। इतने मुख्तलिफ प्राइवेट पार्ट्स के नाम मेरे को पता ही नहीं जितने यूनिक साहब को पता है सर। क्या? पीएचडी कोई की है कोई बात उन्होंने। नहीं ना। अरे वो सब नाम जन्नत में काम आएंगे भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर वो इतने प्राइवेट जब पार्ट के नाम है उनके सर, मैं बाज़ दफा मुझे गूगल पढ़ना पड़ जाता है कि यार ये भी प्राइवेट पार्ट का नाम है किसी। अच्छा जी, तो दो लोग जुड़े हैं सर। अगर इनमें से कोई मोमिन मुसलमान नहीं है तो भाई मैं आपको अभी ऐड नहीं करूंगा, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन भी पूरी करनी है। अगर कोई मोमिन भाई है तो वो प्राइवेट चैट में बता दे, नहीं तो अभी मत जुड़े। मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद ओपन कर दूंगा सबके लिए। चिरवाका जी, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। नीला, लाल, पीला, काला, मुर्ग, मुसल्लम। अच्छा जी, नकुल जी ने सुपर चैट दिया है 40 रुपए का। कांटेक्ट वसीम रिजवी। सर वो बिल्कुल आने दे सर, वसीम रिजवी। वसीम रिजवी साहब को हमारी तरफ से चैलेंज है, वो जब आना चाहें वो आ सकते हैं। हमारी तरफ से अरे बेहतरीन मेरे इजाजत है। भाई। हम उनको बुलाएंगे, उन्होंने कहेंगे अरे सर वो जो 28 वर्सेज हैं वो हमें प्लीज दे दें, जो आपने वहां पे कोर्ट में नहीं दी, वो प्लीज मुझे दे दे। मैंने वो 28 वर्सेज जाननी है, वो कौन सी हैं जो आप निकालना चाहते हैं कुरान में से। जी सर। नहीं, अभी तो उन्होंने इस्लाम ही छोड़ दिया मेरे ख्याल से। हाई। हाँ अरे हाँ हाँ, यार, ये तो गलत बात होगी। चले कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। मैं तो उनको चैलेंज किया है कि भाई आएं और हमें बताएं कि वो कौन सा है कि वो बता सकें। अरे सर जी वो चैलेंज नहीं, वो दावत होता है। ओ सॉरी सर, दावत सर, दावत उनको दावत है जी। वसीम रिजवी साहब को तो सर हमारी तरफ से दावत है सर। मैं बहुत उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कदम लिया मुसलमान होते हुए। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ इस मामले में। तो अभी तो स्टूडियो में बैक स्टेज में कोई नहीं है क्या? सर 3-4 लोग जुड़े हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मोमिन है। ये खान बॉय को मैंने कहा था मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद लूंगा, क्योंकि ये टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे कि इस टॉपिक पे बात हो। तो मैंने कहा था एंड में मैं इनको ले लूंगा। तो जितने भी लोग नॉन मोमिन है फिलहाल छोड़ दें प्लीज स्ट्रीम, ताकि स्ट्रीम खाली रहे। मैं एंड में खान बॉय से बात करने के बाद आप सबको मदऊ करूंगा, और स्पेशली कुछ टाइम आप सबके लिए रखूंगा, ताकि आप लोग आज की स्ट्रीम के ऊपर अपनी बात रख सकें। अच्छा जी, अब आ गया जनाब कि आपने कभी किसी गैर मुस्लिम को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करना। ये जनाब हमें तालीम मिलती है, कहाँ से? ये तालीम हमें मिलती है जनाब कुरान से, कि आप नॉन मुसलमानों के साथ हाथ भी नहीं मिला सकते हैं, उनके साथ तमीज तरीके से बात भी नहीं कर सकते हैं, और उनको आपने जलीलो ख्वार रखना है। ठीक है जी। और आप नॉन मुस्लिमों के कभी भी दोस्त और हमदर्द नहीं है।
یہ کہتا ہے جی قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28, لیٹ ناٹ بلیورز ٹیک ڈس بلیورز ایز فرینڈز. جو بلیونگ لوگ ہیں وہ ڈس بلیورز کو یعنی کہ کفار کو اپنے دوستوں کے طور پہ مت لیں. یہ قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28 میں لکھا ہے. اور جو بھی کوئی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. ساحل بھائی بالکل کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا آپ کا, کیونکہ آپ نے ایک ہندو کو یا ایک سکھ کو یا ایک عیسائی کو یا ایک جو کو یا ایک ایگنوسٹک کو دوست بنا لیا اپنا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ نہیں ہے نا, وہ سب الاؤڈ ہی نہیں ہے نا بھائی. ایگزیکٹلی. تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ میاں, یہ دیکھیں نا, اللہ میاں قرآن کی آیت ختم نہیں کرتے یہاں پہ, وہ آگے کہتے ہیں سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. تو 328 جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم ان کے دوست بن سکتے ہو. لیکن یہ اسکرین پہ وہ نہیں دکھ رہا یار, قرآن کی آیت اسکرین پہ میں یہ دکھا رہا ہوں نا, اسکرین پہ مدرت دکھا رہا ہوں میں, تو یہاں سے وہ پیچھے 328 کو رکھتے ہوئے دکھا رہا ہوں کہ یہ قرآنک ہے. یہ اس کی ایکسپلینیشن دکھائی ہوئی ہے, یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے, لیکن 328 کی ایکسپلینیشن چل رہی ہے. یار مفتی صاحب پھر آئے ہیں یار, امید ہے کہ مفتی صاحب اس دفعہ بول لیں. مفتی صاحب, مفتی عالم رضا جناب حضرت عزت ماب, پلیز بول لیں. اوکے, شاید یہ بول سکیں جب تک میں یہ بولتا ہوں. Those who died after spending their life waging war against their appetite soul were regarded as martyrs. جو لڑائی کرتے ہوئے جہاد میں مر گئے وہ martyrs ہیں. اچھا, امام شافی کے مطابق بھی even if he dies in his bed he is shaheed who will be treated as if he been killed fighting alongside the prophet. Other Imam tradition declares as martyrs those who are in their lifetime practicing mudrat, i.e. who treated others in a friendly manner while concealing their true attitude towards them. تو لہذا اگر انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ, ناستک لوگوں کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پیارے طریقے سے بات کر رہے ہیں, ان کو دوست بنا کے رکھا ہوا ہے, تو وہ اگر مر جائیں گے تو وہ شہید ہیں, کیونکہ وہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں, مدرت کی پریکٹس کر رہے ہیں. میں کچھ غلط پڑھا ہے, کوئی غلط ٹرانسلیشن کی ہے سر آپ کے سامنے؟ بالکل نہیں. ہمارے پاس ابھیناو بھائی کا سپر چیٹ آیا ہے, سپر سٹیکر آیا, تھینک یو سو ویری مچ. سٹیکر بہت مزے کا تھا, وہ میں یہاں دکھا نہیں سکتا, وہ اینجل بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. ویوین بھائی کا سپر چیٹ آیا ہے جی, گاڈ بلیس یو برادر ایڈم اینڈ برادر ساحل فار دس نوبل کاز. تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپر. ویوین جی, سر ویوین جی بھی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں. او جی بہت پیارے بھائی ہیں یہ ہمارے. لے جناب, یہ جناب ہمیں سمجھ آتی ہے یہاں سے دیکھ کے کہ پیار سے بولنا بھی ایک دعوے کی نسل ہے. مفتی صاحب کو میں پھر ریموو کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے کہ میں اگر سکرین ذرا آگے پیچھے ہٹاؤں گا تو یہ کچھ اور حرکت نہ کر دیں, کیونکہ مفتی کے نام سے بھی آ سکتا ہے کوئی 2 نمبری کرنے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اسلامک لائن کے اوپر. یہ میں تھوڑی سی دکھا دوں اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. اچھا, اس کے لیے اسلامک لائن دکھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا غزالی صاحب کا دکھاؤں گا کہ غزالی صاحب ہیں کون. کس کس کو پتا ہے امام غزالی کا؟ ساحل بھائی کچھ تھوڑا سا پتا ہے امام غزالی صاحب کا؟ ہاں, نام بہت سنا ہے بھائی. سر امام غزالی صاحب نے 4 کتب لکھی ہیں, والیوم 1 سے 4. وہ احیاء العلوم الدین کے بارے میں ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کہتی ہیں بک کے بارے میں کہ امام ابو حامد الغزالی از انکویسچنبلی دی گریٹسٹ تھیولوجن آف اسلام. ٹھیک ہو گیا جی, گریٹسٹ تھیولوجن ہے اسلام کے, اس سے بڑا کوئی تھیولوجن شاید ہی کوئی ہو. ان کی کتاب کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا ہے, کہ یہ اسلام کے فورموسٹ اتھارٹی ہیں اور پروف آف اسلام ہے. حجت کہتے ہیں سر پروف کو, ایویڈنس کو. ٹھیک ہے, امام غزالی صاحب کوئی نارمل بندے نہیں ہیں. امام غزالی صاحب حجت الاسلام ہیں, اسلام کی حجت ہے, اسلام کا پروف ہے. بھائیوں کو پتہ لگ گیا سب کو؟ اچھا جی,
امام غزالی صاحب کے بارے میں مزید لکھا جاتا ہے, یہ ایجپٹ ٹوڈے کے اندر, یہ میں آپ کو یہ لنکس جو ہے نا ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ یہ آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں. اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام غزالی ٹوڈے از نون ایز حجت الاسلام, عربک فار دا پروف آف دا ریلیجن. His life clearly kept in line with the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, promising a renewal of the faith in every century, 500 years after it was spoken. MashaAllah. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امام غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ جناب فیکٹ چیکس ہیں, آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں, تمام لنکس آرٹیکلز میں ڈال دوں گا آفٹر دا اسٹریم ان دا ڈسکرپشن. امام غزالی صاحب کہتے ہیں از آرگیوبلی دا گریٹسٹ اسکالر اینڈ دا تھنکر ان دا مسلم ہسٹری. His celebrated work exercised a profound influence on Muslims' intellectual history and earned him the title of Hujjatul Islam, the proof of Islam. His ideas contribute a great deal towards the shaping of Sunni theology. ٹھیک ہو گیا سر؟ سنی theology کے جنی چیتے ہیں یہ. One of the most famous scholarly authority in the whole Islamic world. سر امام غزالی 19-20 نہیں ہے, چھوٹے سے بندے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. امام غزالی کے بارے میں اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلسفی لکھتی ہے کہ ہی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ اینڈ انفلوئنشل فلاسفر, تھیولوجن, جورسٹ اینڈ مسٹکس آف دا سنی اسلام. ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ شاہویز پرویز صاحب for your super chat. God bless you brother. اچھا جی. امام غزالی 900 years later and still relevant. امام غزالی was a pristine theologian, ٹھیک ہے, acclaimed as the most influential Muslim after the Prophet Muhammad. ٹھیک ہے, اتنا بڑا درجہ دے دیا ان کو. He is one of the greatest theologian of Islam. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شریعہ کے اندر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. امام غزالی جھوٹ بولنے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ساحل صاحب. اب امام غزالی اتنے بڑے جن ہیں, وہ جھوٹ بولنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا. اتنے بڑے جن کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. پہلے ہم ایک سپر چیٹ لے لیں. I have a few question, I will be out, please let me in at the end. سر بالکل سندھوال جی, ہم آپ کو بالکل ان کریں گے, بلکہ سب کو ان کریں گے. آج کی جو انفارمیشن ہے, مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی مومن بھائی اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے جب آپ ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. سر یہ لنک ہے, میں یہ لنک آپ سب کو دے دوں گا, یہ گوگل بکس میں آپ کو لے جائے گا. یہ میں لنک آپ لوگوں کو پہلے دے رہا ہوں, یہ گوگل بکس میں لے جائے گا آپ کو. چونکہ امام غزالی کی کتب آپ کو خریدنی پڑیں گی, تو اس لنک سے آپ یہ والی چیز دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آلریڈی ادھر آرٹیکل میں ڈالی ہے. تو یہ بلکہ 2 پارٹ میں چلا گیا. ایک سیکنڈ یار, میں اس کو ٹائنی یو آر ایل سے چھوٹا کر دوں. ایک سیکنڈ. ٹائنی یو آر ایل ایپ. ایک سیکنڈ بھائیو, میں ذرا یو آر ایل چھوٹا کروں, وہ 2 پارٹس میں گیا. ایک سیکنڈ, میں ایک ٹائنی یو آر ایل, اوکے, اور کاپی دا ٹائنی یو آر ایل. لے سر, یہ میں نے ٹائنی یو آر ایل بنا دیا. یہ آپ لوگوں کے پاس کچھ دیر کے لیے ہوگا, میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے تک. جنہوں نے یہ لنک ویریفائی کرنا کر سکتا ہے. یہ گوگل ڈاکس ہے جو کہ پیسوں سے خریدی جائے گی, لیکن یہ میں نے سرچیبل چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. امام غزالی کی کتب احیاء العلماء کی والیوم نمبر 1 to 4 کے اندر, والیوم 3 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, ایکسپوزیشن آف الاؤبل لائی. کون سا جھوٹ الاؤڈ ہے؟ ٹیلنگ لائز از ناٹ لافل. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں, جھوٹ بولنا ان لافل نہیں ہے ان ریئل نیچر. ساحل صاحب, جھوٹ بولنا اصل میں ان لافل نہیں ہے. کیوں؟ ignorance might serve the benefit, and since it is caused by telling lie, it then might be allowable if not obligatory. اصل میں تو کہہ رہے ہیں کہ لائے obligatory ہے, لیکن اگر obligatory نہیں بھی ہے تو بھی benefit اگر پہنچا رہا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے. telling lies according to محرام ابن محرام, telling lies is some cases is better than telling the truth. جھوٹ بولنا کچھ اوقات میں بہتر ہے سچ بولنے سے. بک 4 ایول آف دا ٹنگ, زبان کا ایول. وہ کہتا ہے
telling lies as such is obligatory, کہ جھوٹ بولنا ضروری ہے. Let's say the speech is a mean to achieve praiseworthy purpose. اگر تمہاری زبان کا مقصد praiseworthy ہونا چاہے تو if it is possible to achieve a praiseworthy purpose by means of telling truth or telling lies alike, telling lies there is an unlawful. And if it is possible to achieve it only by telling lie, then telling lie is permissible in case achieving that purpose is permissible. لہذا اگر آپ کسی مسلمان کو دین اسلام میں لانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو سر وہ حلال ہے. اگر اسلام کو نام کو روشن کرنے کے لیے اونچا دکھانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو وہ حلال ہے. اگر اسلام کو جتوانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو وہ حلال ہے. اور وہ آگے لکھتے ہیں اینڈ اوبلیگیٹری ان کیس اچیونگ دا پرپس از اوبلیگیٹری. تو کیا اسلام کو اونچا دکھانا اوبلیگیشن ہے ہر مومن کی؟ اگر ہے تو جھوٹ بولنا اس کے لیے ضروری ہے اور وہ اوبلیگیٹری ہے. ساحل صاحب زبردست. یہ میں نہیں کہہ رہا سر, ابھی ہم نے حدیثیں دکھا دی جی, ابھی ہم نے حدیثیں وغیرہ دکھا دی تھی, سارا کچھ پروف کر دیا ہے, قرآن بھی دکھا دیا ہے. اب امام غزالی اس کا ایکساجیٹ کر رہے ہیں, جن کو کیا کہا جا رہا ہے جناب؟ حرب الامہ. ٹھیک ہے, دین کی حجت دین اور مجدد ہے, مجدد ہیں. If it is impossible to accomplish war or met the relation between two adversary, ٹھیک ہے, دو بندوں کے درمیان ریلیشن شپ کو سیٹ کرنے کے لیے, but through telling lies, then telling lies in this case is allowable. تو جھوٹ بولنا اس کیس میں allowable ہے. جی غالب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پنکج پاٹھک کا یہ دیکھ رہا تھا, کیا نام ہے, کمنٹ بہت بڑھیا لکھے ہیں. وہ کوئی چائنا جا کے علم لینے والا مسئلہ تھا, تو اس پہ لکھے کہ چائنا علم لینے نہیں قرضہ لینے جاؤ, یہ پاکستان کی قرآن میں لکھا ہے. ماشاءاللہ یار یہ چرواکا صاحب کا سپر چیٹ کا آپ کو پڑھنا پڑے گا, ہندی میں ہے. اسلام ان نٹ شیل, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو, گھر کے اندر تو جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو, آج کے سین سے آہت ڈاکٹر راحت سوری. ہاں سر یہ تو شعر و شاعری بنا دی انہوں نے, ماشاء اللہ. ہائے ہائے سر, مجھے ثابت کر دے کوئی مومن بھائی کہ ہمارے ساتھ بات کرتے وقت وہ سچ کا سہارا لے گا, میں پاگل ہو جاؤں گا جس دن وہ سچ کا سہارا لے گا. دیکھیں جی آگے وہ لکھتے ہیں thus telling lies is unlawful unless it is necessary. So جھوٹ بولنا unlawful ہے جب تک وہ necessity نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ The exception is confirmed by the statement of messenger of Allah. اور اللہ کے messenger نے کیا statement دی ہے؟ وہ دی ہے Allah blessing and peace be upon him on authority of Kulthum, Allah be pleased with her, in which she told that she never learned that messenger of Allah, blessing peace, gave concession to tell the lie for bringing reconciliation among person, and in the husband's talk to wife or the wife's speech to husband. And Kulthum said, Allah be pleased with her in future, and messenger of Allah, blessing peace, said, not a liar is he who make reconciliation between two adversary and say good things and tell good things. All kind of lies are written as sin against the son of Adam, except when a man tells the lie, therein he seeks to make reconciliation between Muslim. So basically دو مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں. کفار کو تو گولی مارو نا, وہ بھی آپس میں جھوٹ بول سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. I told messenger of Allah, Allah blessing and give him peace, said, make reconciliation between the people even by the mean of telling lie. جھوٹ بول کے بھی ان کے ساتھ دوستی کراؤ. ایکس مسلم صاحب جڑے ہیں, میں ان کو بعد میں ایڈ کرتا ہوں. On that he said, there is no sin on you, کوئی sin نہیں ہے. اچھا, اور when make reconciliation between two adversary,
all lies are sin except that therein one benefits a Muslim or advert harm from him. تو اگر آپ مسلمانوں سے ہارم کو دور کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے بینیفٹ کے لیے جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ ہی نہیں ہے, وہ سن نہیں ہے. ساحل صاحب دیکھیے آپ نے گیم؟ دیکھ رہا ہوں بھائی, زبردست گیم چل رہی ہے. اور یہ مومن ہمارے آج جتنے بھی آئے تھے انہوں نے اس ٹاپک سے ہٹے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. Evil doing has committed in what is between him and Allah Almighty, in which case he has the right to deny it. MashaAllah, right ہے اس کے پاس deny کرنے کا. If one commits anything of those dirt things that should screen himself with the screen of Allah Almighty, that's because to disclose a shameful deed in itself another shameful deed. So آپ غلط کام کرو, اس کو چھپا لو, MashaAllah آپ جیتے ہو. Book 4, Evil of Tongue, page number 229. One has the right to safeguard his soul and etc. his honor with his tongue, even if he has to tell a lie. اگر آپ جھوٹ بول کے بھی اپنی عزت بچا رہے ہو تو آپ بول سکتے ہو, وہ جائز ہے. He has the right to deny what he knows about his secret. وہ اپنے سیکرٹ کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. He has the right to tell the lie in making peace between two foes.